سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أما بعد شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبند کے سربراہ ہیں اور انہیں کی نسبت سے انہیں کے سلسلے کی نسبت سے یہ مجلس کے ذکر بھی قائم ہے ان سلاسل کی نسبت سے یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے. نقشبند ایک سلسلہ ہے تصوف کا. 4 سلسلے مشہور ہیں. سلسلہ قادریہ ہے, سلسلہ چشتیہ ہے, سلسلہ سہروردیہ ہے اور سلسلہ نقشبندیہ. یہ جو سلاسل ہیں صاحب یہ مین میڈ نہیں ہے, کوئی انسان کی تخلیق نہیں ہے, بلکہ یہ سارے بإذن اللہ ہیں, اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور طریقہ اور سنت کہ دین کی اصلاح کے لیے, انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی چیزیں بنائیں, ایسی چیزیں فارم ہوئیں کہ جو قیامت تک انسان کو دین پہ قائم رکھے. اور دین کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیونکہ زمانے کی حوادث گردشیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری, جیسے جیسے زمانہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا گرد و غبار ہمارے ذہنوں پر, دلوں پہ انسان کے جمتا چلا جائے گا, شیطانی سوچ پکڑتا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان زمانے کے مطابق موافق بنیاد وہی ہے, پیغام وہی ہے, دین وہی ہے, دین نہیں بدلا, لیکن ان کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہوتے چلے گئے. مزاج بدلتے رہتے ہیں. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس ملک میں, ویسٹرن دنیا ہے, بالکل ویسٹرن دنیا ہے, مختلف ماحول ہے. اور ایک آپ کا بڑوج کا کوئی گاؤں ہے, بہت ایک دیہاتی گاؤں ہے جس میں 50-60 مکان ہے, ہوگی ایسی بستی. تو مجھے ہوتا ہے فرق نظر آ رہا ہے آپ کو, یہاں کی لائٹیں, یہاں کی رونق, یہاں کی تہذیب, یہاں کی سب کچھ, اور وہاں کا اپنا ماحول. لیکن وہاں بھی نقش بندی اس طریقے سے ذکر ہوتا ہے اور یہاں بھی نقش بندی کا ذکر ہوتا ہے.
وہاں بھی اللہ کا فیض پہنچ رہا ہے، یہاں بھی اللہ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ بھئی ایک علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ بھئی ویسٹرن دنیا کے اندر لوگ جو دے رہے ہیں اس سے، اللہ نے ہر جگہ معلوم کی انتظام کیا ہے، تمام کیا ہے۔ وہاں اگر روٹی چپڑ کے کھاتے ہیں تو یہاں بریڈ کھا لیتے ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ تو وہاں ہم حلوہ شلوہ کھا لیتے ہیں، یہاں پورج صبح کھا لیتے ہیں، ایسے ہی تو وہاں کے کھانے صبح کے ناشتے کے مختلف ہیں، نام بھی نہیں آتے مجھے، یہاں کے مختلف۔ پیٹ تو بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ اب یہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے نا، لیکن بیسکلی چیز کیا ہے کہ نریشمنٹ جا رہی ہے، وٹامن جا رہے ہیں، انسان کی جان بن رہی ہے۔ اسی طرح یہ روحانی سلسلے جو ہیں ان کی مزاج بھی ایسی ہے۔ کسی زمانے میں قادری سلسلہ بہت زور پر تھا، بہت زور پر تھا، زمانہ سے تھا۔ ہر آدمی آپ دیکھیں پچھلے اکابرین میں چلے جائیں، قادری سلسلہ، قادری سلسلہ، کس نے قادری سلسلہ ہوتا تھا؟ جیسے میں نے عرض تو کر دیا آپ سے کہ مطلب سلسلے کا کیا ہے، انسان کی اصلاح ہے، نہ کوئی جادوگر بناتے ہیں، نہ کوئی اس سے کوئی نئی چیز ملتی ہے، نہ کوئی نیا دین ملتا ہے، کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جیسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو بیماریاں اور رکاوٹیں اس راستے میں آتی رہتی ہیں، تو ان سلسلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اذکار اور تزکیے کے طریقے رکھتے گئے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم اب یورپ میں ہیں، اب یورپ کی بیماریاں مختلف ہیں، یہاں فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت فلو لگا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے، رومال جیب میں رکھنا پڑتا ہے، اور الرجی کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں روز، مجھے تو کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن آپ اپنے ملک میں جائیں، مٹی بے شک منہ گندی چلی جائے تو فائدہ دیتی، نقصان نہیں دیتی۔ یہ مختلف بیماری ہیں۔ اسی طرح یہاں کی جو روحانی بیماری ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے بالکل۔ یہاں گناہ کا جو انداز ہے نا بڑا ویسٹرن، یہاں بھی شیطان بھی ویسٹرن ہے نا، یہاں کا وہ اپنے طریقے سے گناہ کراتا ہے انسان سے۔ تو اللہ پاک نے یہاں کے لیے بھی انتظام کر دیا کہ یہاں کے گناہوں کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ جنت تو اللہ پاک نے دینی ہے، دیکھو جو چاہے کرے الحمدللہ، صحیح ہے نا بات۔ تو اسی طرح وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں اللہ نے قادری سلسلہ، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک، کتنے مشہور بزرگ ہیں، ان کو تعینات فرمایا اور انہوں نے الحمدللہ دھوم مچا دی پورے زمانے میں، الحمدللہ وہ دنیا بدلی ہے، وہ اسلام پھیلا، وہ گفتگو ہوئی، وہ الحمدللہ زبانوں سے اللہ نے باتیں کرائیں، اور کوئی نئی چیز نہیں، قرآن اور حدیث۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں قرآن حدیث کی ہوتی ہے نا، کوئی میں غلط بات کرتا ہوں دوسری، سنت کی قرآن کی بات ہوتی ہے نا۔ تو یہ بھائی وہی باتیں وہ اس طریقے سے، اور جو بیماریاں تھیں اس زمانے کی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر دیا۔ ان کو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ آسمان یہ کوئی تھوڑے خود بیٹھ کے آدمی ذکر بنا رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو خود اللہ نے ان کو دیا کہ اس موقع پر یہ اس طریقے سے انسان کا تزکیہ ہوگا، تو جمع کر بلا، اس طرح سے بہت دور ہو رہے ہیں دین سے، اور تو اس طریقے سے ان کا تزکیہ کر۔ تو جب ان سے نسبت بڑی ہوا ہے تو لوگ الحمدللہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مجمع کے اندر ہزاروں جنازے اٹھ جاتے تھے، اتنا جذب اللہ کی محبت میں انسان غرق ہو جاتا تھا۔ چور ڈاکو بدماش بڑے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نکلتے تھے۔ یہ ہے مقصد، اصل سلسلہ ہے جو سلاسل، جو تصفیہ کے اور تزکیے کے جو سلاسل ہوتے ہیں، جیسے مجلس جو قائم کی ہے اللہ پاک نے کی ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو پھر زمانہ پھر بدلا اور چینج ہوتے گیا سلسلہ، ایک دم قادری کے اوپر ایک دم دوسرا ایک بزرگ پیدا ہو گیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ عرب کے رہنے والے تھے، کہاں عرب کدھر؟ اللہ کی حکمت دیکھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ کام خراب ہو رہا ہے خطے کے اندر، نظر آیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سن، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، سب سے پہلے کہاں بھیجا؟ خواجہ عرب کے رہنے والے سید سادات عربی کہ جاوے تو فلاں خطے پہ چلا جاؤ، وہاں بہت کام خراب، وہاں سے کیا ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ وہیں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہندو سکھوں کی اولاد سکھوں سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں، پاکستان انڈیا ایک ہی تھا پہلے تو، وہ سب کیا تھے؟ آباء و اجداد کیا تھے؟ سوائے ان کے جو عرب سے آئے، جیسے عرب نسل کے لوگ آئے ہیں،
یہ سید ہیں، فاروقی ہیں، صدیقیہ ہیں، سارے یہ جو لوگ آئے یہ تو عرب تھے جو بعد میں تبلیغوں کے سلسلے کو داد پر دادا آتے رہے، لیکن وہاں کے جو موجود آدمی ہیں ان کے سارے باپ دادا پر دادا کیا تھے؟ آج بھی وہ نام میں بھی کچھ ان کی مماثلت نظر آتی ہے، یعنی کاسٹ کے اندر ہے نا ایسے. کتنا بڑا کرم ہوا. مجھے بتائیں کہاں سے ہوا؟ دین اللہ کا تھا، ایک نوٹ تھی، کتنی آبادی تھی اس خطے پہ، کروڑوں انسان تھے، اور جو قیامت تک اللہ نے ایک انسان کو بھیجا. کیونکہ جب ایک سچا آدمی جو پیرو ہوتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ گروپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، کسی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے، اور اللہ کی مشیاں ہوتی ہے. وہ کیا چیز ہوتا ہے؟ وہاں سے اٹھے چلتے 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 جناب لاہور سے ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئے؟ اجمیر میں پہنچ گئے انڈیا میں. اب اجمیر کو اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، ہندوؤں کا گڑھ ایسے ہے نا. وہاں بیٹھے الحمدللہ. پھر وہ تو اسٹوری آپ کو پتہ ہوگی کہ کس طرح اسلام پھیلایا انہوں نے. لاکھوں انسان ہوئے. ان کی کوئی جائیداد تھی، کوئی انہوں نے کوئی مکان بنایا، کوئی فارم بنایا انہوں نے آنے کے بعد. سبحان اللہ. ایک کوٹری میں آئے تھے اور کوٹری سے جنازہ نکلا، کچی زمین سے ان کا جنازہ نکلا. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کی تبلیغ کے لیے آئے. کتنے صادق لوگ تھے. دیکھا آپ نے کہ آج ہمارے دادا پردادا پورے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، تعلق جتنے سب جو چکر نظر آ رہے ہیں، دیکھیں آپ کہاں سے آئے؟ ایک شخص آیا، اس نے اسلام کو پھیلا دیا. اس سلسلے میں داخل جو ہوئے ان کے وظائف ڈفرینٹ. ان میں کیا تھا؟ اللہ نے اس میں کچھ رنگ بھر دیا موسیقی کا. ان کے وظائف کے اندر نا تھوڑا موسیقی اور ترنم ڈال دی. کیوں کہ ہندوؤں میں جو ہے وہ بھجن شجن گاتے ہیں نا، بازی شازی کھڑکتے ہیں ان کے، تو احتیاط وہ میوزک و باجا نہیں ہے جو حرام ہے، لیکن احتیاطاً وہ چیز ایسی رکھ دی کہ اس کے اندر جیسے قوالی کی عجیب ایک رنگ تھا، سما جس کو کہتے ہیں چشتیہ سلسلے کے اندر. تو ایک سما جو شرعی حدود کے اندر ہے، سما یہ نہیں جو آج کل قوالی شروع کر دی ہیں، گانا اور یہ تو بکواس ہے. ایک سما کی حیثیت دی کہ اس میں ترنم تھا ایسا کہ وہ جو کمی تھی لوگ ہندوؤں کے اندر جو سکھوں میں جو بھجن وغیرہ گاتے تھے، تو اس طریقے سے وہ کیا ہوا کہ سارے آدمی قرآن کے اور حدیثوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے اس ترنم کے ساتھ. سما ہے اس کا، کچھ رنگ بدلا اس کا الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے لاکھوں مسلمان. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کیوں بناتے ہیں سلسلے؟ ڈرامے نہیں ہوتے، یہ ڈرامہ نہیں چلا جو یہاں جس ملک میں آگے جو یہ سلسلہ نقش بندی کا جو دور چل رہا ہے، یہ ڈرامہ نہیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ باذن اللہ ہے. یاد رکھنا. کسی کی کیا مجال، میری کیا مجال، کسی کی ضرورت ہو سکتی، سوال ہی پیدا. باذن اللہ ہے یہ. تو پھر اس طرح پھر کیا ہوا جناب؟ اب وہ زمانہ پھر بدلا، تو پھر اس طرح دوسرا سلسلہ اللہ نے پیدا کر دیا چشتیے کے بعد. سہروردی آ گیا. اب زمانہ پلٹا. اب ایک درویش پیدا کیا بخارا میں سید. بخارا دیکھیں کہاں ہے؟ رشیا میں نا، سمرقند. کہیں نہیں، نہ انڈیا میں نہ عرب میں. کہاں سے شیخ پیدا کیا؟ بخارا سے، رشیا سے. وہاں سے ایک درویش پیدا ہوتا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ بہاؤالدین رحمۃ اللہ، رشیا. بس اس نے کیا کام کیا؟ ہو جناب یہ سلسلہ اس طرح ہے. اب دیکھیں نقش بند انہوں نے جناب بند کیا حجرہ بنا. اللہ والے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، نیک انسان تھے، صالح تھے، اونچی عبادت کے اندر تھے. انہوں نے اپنا حجرہ بند کیا، سیدھے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ جب تک نہیں اٹھوں گا سوائے نماز کے، جب تک اللہ تعالیٰ، میرا فہم یہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 سلسلے ہیں اس میں جو کام کرنے والے ہیں، اب جو آنے والا دنیا زمانہ ہے وہ ایسا دے کہ قیامت تک وہ ایک ہی سلسلہ چلے. اللہ سے مانگنا ہے، انہوں نے مانگنا ہے، اور ایسا سلسلہ ہو کہ لوگ آنے والے بہت عجیب و غریب لوگ ہوں گے. ابھی تو آنے زمانہ والے ٹیکنالوجی ہوگی اور لوگ مصروف ہوں گے اور ماڈرن ہوں گے اور چیز ماڈرن چاہیں گے، ہر چیز ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایسے ذکر کرتا تھا شیخ نقش جیسے ہم کر رہے ہیں کہ آن لائن ہوتا تھا، آن لائن کوئی بات ہوتا تھا؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، تو کیا ایسا ہونا چاہیے سلسلہ کہ قیامت تک چلے، اور ہو بھی ایسا کہ کام تھوڑا ہو، کام تھوڑا کرنا پڑے اور انعام بہت مل جائے. 1 دن 2 دن مانگ اللہ تعالیٰ سے کوئی جواب نہیں آتا. آخر تک 7ویں دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے کہ تب سر اٹھا، آؤ دین، ہم نے تیری درخواست قبول کر لی اور
اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی. فرمایا یہ 3 سلسلے جو ہیں نا جو انہوں نے پہلے دیے تھے یہ ایک طرف رکھ گئے. ان تینوں کا تعلق کس سے تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تھا. وہاں جا کے لنک ملتا ہے سب سے ان سے فیض رکھتا تھا. کہتا ہم نے اب سلسلے تجھے ایک ایسا عجیب و غریب دینا ہے, ایسا عجیب و غریب سلسلہ دے رہے ہیں ہم تمہیں کہ جو قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ. بلکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی مکتوبات میں لکھا ہے کہ امام مہدی بھی اسی سلسلے سے اٹھیں گے. وہ وعدہ کا اللہ کون لوگ سے قادر مطلق ہے. وہ بھی جو زمانے کا شیخ ہوگا نا, بڑا نقشبندی شیخ, وہ ان سے ملے گا, ان کی ملاقات ہوگی امام مہدی سے. اور الحمدللہ کہ آگے کیا کچھ ہوگا وہ تو خیر. اب اتنا بڑا سلسلہ مانگا تو اللہ تعالیٰ کہ کیا سلسلہ, پھر بتایا کہ تیرا سلسلہ جو ہوگا اس کا کام جو تو نے مانگا ویسے ہی ہوگا. ان کے قلوب پہ میرا نام نقش ہوتا چلا جائے. جب بھی کہتے ہیں نقش بندی, نقش ہو جاتا ہے, پرنٹ, کہ ان کا خاصیت یہ ہوگی ان کی وجودوں کے دلوں کے اوپر تمام لطائف میرا نام پرنٹ ہوتا چلا جائے گا اس میں ذات. اور کہتا ہے اتنا ہوگا ہم کو کوئی وظیفہ نہیں دیتے, تو نے مانگا ایسے ہی ہے شارٹ کام. کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کام رکیں, ان کی فیکٹری رکیں. بہت مصروف لوگ ہوں گے وہ لوگ, کوئی جہاز اڑائے گا, کوئی پانی تیرے گا, کوئی کچھ کرے گا, بہت مصروف لوگ ہوں گے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا کے اندر مصروف رہے لیکن الحمدللہ میری یاد میں مست رہے. پکے مسلمان ہوں, دنیا کی کسی خطے میں چلے جائیں لیکن دیکھ کے دنیا حیران ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی ہیں اور دنیا سے غائب بھی ہیں. سبحان اللہ, اتنے بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ نہ حرام ہے نہ برائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے باطن صاف کہ الحمدللہ اگر ایک دم کام کرتے کرتے گردن جھکاتے ہیں تو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے نقشبندی شان. اگر صحیح نقشبندی بننا ہے تو انہوں نے اپروو کر دیا اور انہوں نے جناب الگ سلسلے دے دیا, ان کے وظائف بالکل مختلف دے دیے سارے, جس میں پورا کور کیا تھا اس میں ذات اللہ سبحان اللہ, اس سے آپ کا تعلق اس سلسلے کو دے دیا. الحمدللہ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے نقشبندی سلسلہ, جس میں نہ آپ اپنی پسند سے آئیں, نہ اپنی عقل سے آئیں, نہ اپنے شعور سے آئیں. مجھے پتہ ہے نہ یہاں میں خود آیا ہوں, نہ میں نے خود ذکر کیا. مجھے تو پتہ ہے نا ذکر میرے سے سٹارٹ یہاں کیسے شروع ہے, مجھے پتہ ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک تنہا آدمی, ایک اللہ والا حکم دے رہا ہے نقشبندی شیخ, مجھے مدینہ منور سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جا بھائی وہاں جا کے کام کرنا ہے. نہ الف سے یہ کام, نہ میں مجھے پتا, نہ سلسلے کو جانتا, نہ میں لوگوں کو جانتا ہوں. یہاں بہت زور شور تھا اس وقت, دوسرے سلسلوں کا چل رہے تھے, پیر شیر آ رہے تھے, اپنے کام چل رہے تھے, کھانے پینے جیبیں گرم ہو رہی تھی لوگوں کی, بس خرافات ہوئی تھی. اب یہ کون چلا رہا ہے؟ کس نے چلایا سلسلہ؟ کس نے؟ کس لیے؟ آپ لوگ. اور قدر نہ کرتے پھر کتنا افسوس کی بات ہے. کس لیے یہاں بھیجا کہ بھئی یہ سلسلہ چلنا ہے اور اس سے ان کی اصلاح ہونی ہے. جو اس سلسلے میں سنسی طور پہ آ گیا, سچی توبہ کر کے اس نے ذکر اختیار کر لیا, اللہ پاک کرتے فرماتے ہیں کہ بس وہ میرا بندہ بن گیا. اب ہمیں ڈھکوسلے ماریں اس میں, نہ ہم حرام کو چھوڑیں, نہ ہم خرافات کو چھوڑیں, نہ ہم اپنے آپ کو صحیح ہونے چلیں. مجھے بتائیں وہ کتنی عجیب بات ہے, کتنے اللہ پاک نے فضل اور انعام دیا ہے یہ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے انسان کو اس سلسلے میں داخل کر کے ہم لوگوں کو. آپ جی دیکھیں یہ دور داخل ہو جاتا ہے اس میں کہ اس سے بڑا اللہ کا کرم اور فیضان ہو نہیں سکتا اس انسان کا. اور ہمیں اس سے زیادہ شکر کرنے والا ہو نہیں سکتے کہ ہم اس بات میں اللہ کا شکر نہ کریں. ٹھیک ہے, معمولی چیز تو نہیں ذکر. بہت دن نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جانتے ہیں نا ساری چیزیں, تو بانی ہے نا اس کے, جانتے ہیں تو پتہ ہے اس میں کیا ویک پوائنٹ اور کیا مطلب ہے. ایک قول ہے بڑا خوبصورت سنے, کہتے ہیں کہ غفلت جو ہے نا, غفلت اس کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. غفلت کوئی چیز غفلت کو دور نہیں کر سکتی. غافل ہوتا ہے, غافل جو اللہ سے غافل جو انسان, اس کو کوئی چیز نہیں دور کر سکتی. اگر کوئی غفلت کو دور کر سکتی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. واحد. اور غافل کا کیا حال ہے وہ بتاتے ہیں حدیث و قرآن سے کہ غافل کی کیا پوزیشن ہے. یعنی پہلے سمجھ گئے نا کہ غفلت کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی, کچھ نہیں دور کر سکتی سوائے کس کے؟ اللہ کے ذکر کے. اور یہ غفلت یعنی اللہ کو بھول جانا,
اللہ سے دور ہو جانا، یہ سب اس کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ اور غفلت کتنی گندی چیز ہے، کتنی گندی چیز ہے، یہ سن لیں آپ، پھر زمانے کی طرف نظر ماننا اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا۔ غفلت اتنی خراب چیز ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پلک جھپکتے، یہ پلک سمجھتے ہیں آپ، ایسے کیا نا اس کا نا پلک جھپکنا، بلنک کرنا جس کا نا، ایسے کہتے ہیں اس کے برابر بھی انسان اگر اللہ سے غافل رہے، اس سے برابر، صرف اس کے برابر اگر ایک انسان اللہ سے غافل ہے تو اس غفلت کے لیے اگر ساری زندگی کوشش کرے تو اس کا کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، کہ تم نہیں جانتے کہ انسان کو غافل رہ کر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس نے کیا کچھ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی بھی توقع نہیں رکھتا کہ میرا بندہ اتنا بھی غافل رہے مجھ سے کہ جیسے کہ پلک جھپکی جاتی ہے۔ تو کیا سٹینڈرڈ ہے اور کیا دنیا کا حال ہوگا آپ دیکھیں، کیونکہ یہ آخرت کے حساب سے کہیں کہ آخرت میں جو اللہ کے نزدیک حساب ہوگا اس میں یہ چیز سب سے پرماننٹ چیز ہے کہ کون غافل رہا مجھ سے، بڑا سخت حساب ہے، کون غافل رہا ہوگا؟ جی میں تو تھوڑا وہ کہتے میرا سٹینڈ تو دے گا، تو پلک جھپکتے بھی غافل نہ رہے۔ اور کوئی کہے اللہ تعالیٰ کوئی انتظام نہیں تھا ایسا کہ بھائی وہاں تو اتنی دیر کے لیے ہم پلک جھپکتے ہوئے غافل رہے، کہتے ہیں انتظام تو میں نے کیا تھا، انتظام موجود تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا ذکر۔ کہنے اللہ کہ میں نے تم اپنے ذکر کی اجازت کیوں دی؟ کوئی معمولی چیزیں میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ میرا ذکر کرو، یہ کم بات ہے؟ یہ گندے سے گندا انسان بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، بتائیں آپ، ایک بچہ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے، ایک عورت بھی بیٹھ جاتی ہے، یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے گا چلو تم میرا نام لے لو؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ اب ہمیں حقیقت پتہ نہیں کہ اللہ کے نام کی کیا برکت ہے، کیا قیمت ہے، کیا طاقت ہے اور کیا کچھ ہے۔ اگر یہ تو اس سے پوچھو، وہ مخلوق جو اللہ کا نام لیتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اللہ کیا کہنے سے کیا ملتا ہے اور اللہ کی کیا چیز ہے اس میں، اس کی طاقت کیا ہے۔ پوری دنیا وجود جتنے بھی عالمین آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن ایک دفعہ اللہ کہنا اس کے لیے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کثرت سے مل گئی ہمیں چیز، اللہ نے اجازت دے دی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا چیز۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اتنے بڑے اندھیرے سے ہمیں نکال رہی ہے کہ جہاں حساب ہوگا کہ پلک جھپکنے تک بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اتنا ہی تو غافل کیوں رہا، اس کی سزا یہ ہے۔ بندگی کا تقاضا ہی نہیں تھا کہ تو اپنے رب سے غافل ہے، یا تو دکھا میری کائنات میں کوئی چیز۔ سبحان اللہ، چیلنج کرے اللہ تعالیٰ کہ میری پوری کائنات میں نظر مار لے، اوپر سے لے کے نیچے تک، چینٹی سے لے کے مچھر سے لے کے کیڑے سے لے کے ادنا سے ادنا چیز جس کو تو خوردبینوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، جس کو تو محسوس بھی نہیں کر سکتا، اس سے لے کے بڑے سے بڑا جو بھی اس مخلوق سے لے کے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے دکھا دے کہ مجھ سے غافل ہے، یہ ہے تو کوئی بھی نہیں کہ تو کیسے غافل رہے، تیری کیا ضرورت رہی کہ تو غافل ہے۔ اب ہم دیکھیں تو اس غفلت کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ یہ سلسلے کرتے ہیں اللہ کا ذکر۔ یہ انتظام اسی لیے کیا گیا ہے کہ انسان غفلت سے دور ہو جائے۔ یہ جو دعوت دی جاتی ہے میں آپ ذکر میں آئے، مجلس ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ تو ایک روٹین بنا لی ہے لوگوں نے۔ اللہ آپ کو علم نہیں ہے کہ دعوت کیا ہے، یہ کس طرح بلایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب تو بہت ایزی لینے لگے نا، ذکر چلے جاؤ، اس کی کیا اہمیت ہے اور کتنا کیا اللہ کے نزدیک کیا اس کا درجہ ہے، اس میں ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اس چیز کو، اس دعوت میں اور اس چیز کے اندر۔ ایک پلک اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو ذکر کرتا ہے اس کو ہی ملتا ہے۔ اور سلسلہ نقشبند میں تو بالکل اس کو ملا دیا اللہ۔ اب دیکھیں بہت نقشبند کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سلسلہ مانگا، مجھے معلوم ہے کہ میرے سلسلے میں آنے والے کوئی غافل نہیں رہے گا، رہ ہی نہیں سکتا۔ کیسے انتظام کیا؟ اللہ سے کیا منوایا؟ سنیں آپ،
کہ جو شخص صبح باقاعدگی کے ساتھ اللہ کا ذکر محو ہو جاتا ہے. نقشبندی سلسلے کی بات کر رہا ہوں، خالص نقشبندی اسباق کے اوپر، جو نقشبندی اذکار ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ظاہر ہے خواجہ نقشبند کی بات کر رہا ہوں تو انہیں کی بات ہوگی نا، انہیں کی تو یہ وہ سرجری ہے جس کے ہم مرید بیٹھے ہیں سارے، اسی سرجری کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات کرو. فرمایا اس سلسلے کے اندر ہر کوئی شے ان کی اذکار دیے ہوئے اس سلسلے سے کسی میسر ہو جائے نقشبندی سلسلے سے، صبح اور شام استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ صبح اور شام وہ ذکر کر رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ، تو فرمایا وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ ذاکروں کے اندر اٹھے گا. دن دے دیا پورا کام کرنے کے لیے آپ کو، صبح فجر میں کام کرتا دیکھا آپ نے، فجر تو پڑھنی ہے نا، اور رات کو تھک کے جب آئیں گے تو مسجد میں آنا ہی آنا ہے نا. تو دونوں جگہ پہ اگر آپ کو ذکر کی مجلس قائم ہو جائے نقشبندی سلسلے کی، اور آپ میں عقل آ جائے اور اس کو آپ پکڑ لیں، تو قیامت میں روز آپ غافلین میں اٹھ ہی نہیں سکتے. فرمائیے یہ ذاکرین کے اندر اٹھایا جائے گا. ان کا وہ حساب نہیں ہوگا، پلک جھپکتے والا حساب نہیں ہوگا، یہ اس میں اٹھائے جائیں گے کہ ذاکرین یہ غافل ہو ہی نہیں سکتے. اب چاہیے تو یہ ہمیں میرے بھائیوں، اب تھوڑی سی عقل سمجھ رہے ہیں اہمیت اس کی، نہیں سمجھ رہے، نہیں بات سمجھ آ رہی، تو کم از کم اتنی لینسی ہمیں دی ہے کہ کسی کام سے نہیں روکا جا رہا، آفس سے نہیں روکا جا رہا، کام سے نہیں روکا جا رہا، کسی جاب سے نہیں روکا جا رہا، کسی چیز سے نہیں، پورا دن ہمیں دیا جا رہا ہے. دن کے وہ حصے آرام سے ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ ان دو کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، ان کو ذکر کے لیے الحمدللہ تمہارا شمار جو ہوگا وہ ذاکرین ہے. اور ذاکرین کی صفت کیا ہے، انعام کیا ہے، بھی سن لیں. ذکر کا انعام کیا ہے ہم جانتے ہیں، جنت ہیں، حوریں ہیں، اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، ثواب ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، بخششیں ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب ایک جگہ ہیں جتنے بھی انعامات ہیں. لیکن ایک انعام میں آپ کو بتاتا ہوں ذکر کا، عجیب انعام، اللہ یہ بھی حضرت کی نسبت سے ہے. فرمایا اس کا جو انعام ہے ذکر کا کیا ہے، کیونکہ ذکر کیا کرتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے اللہ سے. غافل انسان نہیں ہونے دیتا ذاکر کو، غافل نہیں ہونے دیتا انسان کو. تو اللہ نے ذکر کا انعام بھی ایسے رکھا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے جب یہ ذاکر ہے اور مجھے یاد کرتا ہے تو اس کا انعام بھی میں اسی طرح دوں گا. کیا کہ جب ذاکر ہے جو ذکر کرتا ہے تو اس کا رب بھی اسے کہیں بولے گا ہی نہیں، بھولے گا ہی نہیں اس کو، چاہے مر رہا ہو، چاہے نزا کے اندر ہو، چاہے اس کو نلا رہے ہوں، چاہے اس کو کفن پہنا رہے ہوں، چاہے اس کا جنازہ ہو رہا ہو، چاہے اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں، چاہے اس کے لیے قبر کھود رہے ہوں، چاہے اس کو قبر میں ڈال رہے ہوں، چاہے منکر نکیر آ رہے ہوں، کیا حشر کے میدان میں جمع کیے جا رہا ہو، کیا لائن لگ رہی ہو، لوگوں حساب کتاب ہو رہا ہے. فرمایا کسی ایک لمحے کے اندر بھی اس کا رب اس کو نہیں بھولے گا، اور جس کو رب نہیں بھولے گا اس کا حساب کتاب کیا ہوگا، اس کی موت کیا ہوگی، اس کی قبر کیا ہوگی. میرے بھائیوں اور کرو اللہ کے اس نام پر، خدا کی ہزاروں جانے بھی ہم قربان کر دیں اس پر تو کچھ بھی نہیں. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز، شکر کے لیے ہم اللہ کے لیے کیا رواں ہمارا جو ہے اس کے لیے تو شکر کرے تو وہ بھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ذاکر بنا دیا، ذکر کی توفیق دے دی، اتنا بڑا سلسلہ دے دیا. اس کا ایک ہی شکر ہے اگر دل سے کرنا چاہتے ہیں دوست، شکر ایک ہی ہے اس کا، بس ایک ہی شکر. کیا؟ گناہ نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ. بہت بڑے ناشکر لکھے جائیں گے. عورت مرد غور سے سنیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہو، چاہے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے اس کے لیے. اتنے بڑے انعام سے محروم ہو جائیں گے ہم، آپ اندازہ لگا لیں، اتنے بڑے انعام سے محروم ہو جائیں گے اس گناہ کی لذت کی وجہ سے کہ پھر آخرت میں پتہ لگے گا کہ یار ہم نے کیا غلطی کی. سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دے دیا، ہم سے سب ایک ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے کہ مجھے ناخوش نہ کر، مجھے ناراض مت کرنا، بس میں شکر کرتے چلے جاؤ، گناہوں سے بچتے چلے جاؤ. پتہ ہو یہاں اس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ مت کرو.
بالکل بہت بڑی چیز ہے. زندگی کا پتہ نہیں ہے, بڑھاپے کی طرف چلتے جا رہے ہیں منزلوں پہ. سچی بات کر لیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس سے بڑی عبادت میسر نہیں آ سکتی اس زمانے کے اندر. میں آپ بتا دوں سب چیز کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے. دیکھیں آپ کتنے لوگ جو اس وقت تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن کی, کتنے لوگ جو قرآن کو ختم کرتے ہیں, کتنے لوگ جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو, یہ تو خیر اس سلسلے کی برکت ہے آپ کو تہجد کی بھی شعور آ گئی, ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نفل ہوتے کیا ہے. نماز میں ٹنگ مار کے بھاگ جاتے تھے, بس نماز ہوگی جماعت سے, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو الحمدللہ جو رنگ چڑھ گیا نقش بندی, تو پتہ لگ گیا کہ تہجد بھی کوئی چیز ہے. کہاں پتہ تھا ہمیں نمازوں کا تسبیحات کا, ہے یا نا ایسے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ ٹیسٹ لے چکے ہیں, بہت آگے بڑھ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, بڑے ماشاءاللہ. تو ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں, تہجد کا نام سن تہجد نہیں, مجھے ہم سے نواز ڈر لگنے لگتے تہجد. آپ سوچیں ذرا, تو بھائی کتنے لوگ ہیں, تو کیسے زمانے کے اندر جب آدمی مجبور ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا, اور ایک زمانہ ایسا آنا تھا بھائی. کام کیسے ہیں آپ لوگوں کی؟ نائٹ شفٹنگ ہوتی تھی, کبھی سنا تھا کبھی صحابی نائٹ شفٹ لگا رہا ہے کسی فیکٹری کے اندر؟ کوئی نائٹ شفٹ کو کام تھا؟ اب تو کام سے چلتے ہیں کہ دکانیں بھی جو ہوں گی ابھی کھلی ہوں گی, یا بڑے بڑے اسٹور بھی کھلے ہوں گے. اب تو 24 کے لیے کھل گئے. جیسے جیسے زمانہ جا رہا ہے بڑھ رہا ہے, لیکن اس کا مطلب کہتے ہیں زمانہ میرا ہے, زمانہ میرا ہے, چاہے زمانہ کہیں چلے جائے, لیکن انسان کو غافل نہیں ہونے دوں گا. میں بھی ایسے انتظام کرتا چلا جاؤں گا کہ وہ مجھے یاد کرتا چلا جائے. کتنے مصروف ہو جائے انسان, چاہے اگر وہ چاہتا ہو تو اس کو غافل نہیں ہونے دوں گا. اللہ پاک فرماتا ہے یہ کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے ہمیں دی. بس ایک احتیاط ہم نے کرنی ہے کہ بھائی گناہ نہیں کرنا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. بس جب اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا تو ہم نے تو اب تو اس سے بڑی عبادت تو اللہ ہمیں اب کیا دے گا. میں نے بتایا نا, ساری عبادتوں کو نچوڑ دے دیا ذکر اللہ. ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے, بہت لمبی بات نہیں کر سکتے, ذکر کر رہے ہیں, سب مل رہا ہے, اللہ دے رہے. کوئی بات نہیں, پتہ ہے اس کو پتہ ہے زمانہ ایسا ہے, بیچارہ تو نہیں کر سکتا یہ کام. رات کو جاگے گا تو صبح کام کیسے کرے گا, کام نہیں کرے گا تو بچوں کی پرورش کیسے کرے گا. ظاہر اللہ کو سب پتہ ہے یہ اتنی بڑی قربانی دے سکتا. تو سب کے لیے کیسے انتظام کیا سلسلہ نقش بند, جو بہت آسان طریقہ ہے, کوئی وظیفے نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, تسبیح نہیں ہے. تسبیح ہے ہی نہیں ہمارے, ہمارے تسبیح کا سسٹم ہمارے نہیں ہے. ہم جانتے ہیں تسبیح ہوتی کیا ہے. یہ تو جو ہم ٹھک ٹھک کرتے ہیں اس لیے کہ سب ہلانے کے لیے اس کو تعلق تو نہیں. ہمارا تو بس ایک ہی چیز ہے, کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار سے جا رہے تھے, گزر رہے تھے. یہ بہت نقش نہیں بتاتے ہیں, عجیب حدیث بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار سے گزر رہے ہیں, ایک شخص کو دیکھا, اس نے تھوڑا رومال ڈالا ہے اور چکڑ بیٹھ کے آنکھ گردن کو نیچے کیا ہے. حضرت عمر کھڑے مسکرائے, کہنے خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے. صحابہ سمجھتے تھے نا معاملہ. تو ہمیں تو ایک طریقہ دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. جہاں دیکھا 3 منٹ میں ٹھک بند پہنچ گئے. اور ایک دفعہ اللہ کہنے سے زمین آسمان کے برابر اتنا ثواب ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ دل سے کہہ دو تو اس کو ملٹی پلائی ود 70. تو 1 منٹ بھی سوال ہی پر, 8 منٹ کے اندر تو آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. نقش بندی کی شان دیکھیں, ٹھک گیا. کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے, سب اپنے سنتے پڑھ کے نا, ہاں کیم چھو ٹھیک ہے لگے ہوا, تو کدھر بھائی, اور وہ کیا کر رہا ہے, 2 منٹ ہے نا ابھی, نکلے گا تو کہیں سے کہیں. اللہ ہو کا اللہ, وہ جاگا ہو, کھڑا ہو گیا. اس کی نماز جو اللہ کی طرف سے واپس آیا ہے, ایک اس کی نماز جو بیٹھ کے باتیں کر, کتنا فرق ہو گیا. وہ زندہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, ان کو بھی زندگی ملی ہی نہیں اللہ کی طرف سے. کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ سوچوں سے. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر, کتنی بڑی چیز ہے. ایک آج بچہ اس کو ہمیشہ دعوت دیتا تھا, آج کی بات ہے, تو میں دروازے بھاگا حضرت جی میں نے کیا جوان لڑکا ہے, بس میں نے اب تو پکا وعدہ کر لیا حضرت, آج سے پکا وعدہ آپ کی مجلس نہیں چھوڑنی. اس کو کیا ہوا ایک دم, ہمیشہ میں اس پہ زور لگاتا تھا, وہ میرا نمبر لے لیں آپ, کہتا جی بس چڑھا دیں اس پہ. تو اس پہ ایک تو ہمیں ساتھ میرے ایک ساتھی بھی تھا, میں کہ نمبر تو لو نا اس کا. کیا عجیب بات, سچ بتاؤں, سچ بتاؤں, میں کہتا ہوں ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں.
میں تو ہمیشہ تجھے کہتا تھا، آج تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتا جی وہ ایک مولوی صاحب تھے انڈیا سے، میں بہت سخت پریشان تھا. یہ آپ آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں دیکھیں آپ. کہتا ہے بہت سخت میں پریشانی میں گرا ہوا تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنا پریشان تھا. آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے پھر ان کو فون کیا تو انہوں نے اپنی ایک کیسٹ بھیجی. مجھے نام نہیں بتایا کون سے مولانا صاحب تھے. تو اس کوشچن نے کیا کہ اگر تو سب کچھ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جتنے تجھے میں لکھی ہیں، میں تجھے اس کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. وہ کیا وظیفہ؟ کہ اللہ کا ذکر پکڑ لے. تو حضرت جی میں نے آپ کو جو ذکر شروع کیا میرے ساری پریشانی ختم ہوگی. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں. میں نے 5 آدمی تیار کر لیے ہیں. مجھے کہتا ہے میں تجھے میں سمجھاتا تھا، میری بات نہیں سمجھ آتی تھی تجھے. بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر دوست. ایسا ہی نہ ہو کہ ہم یہاں ہمیں پتہ نہیں چلا ذکر کیا ہے، اور جب مر جائیں پھر کہیں واقعی اللہ کا ذکر تو بہت بڑا تھا. پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ آج سے 2 وعدے کر لیں پکے. نمبر 1، صبح اور شام کا عمل آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا. اللہ نے پھر انتظام کرا دیے، اور انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، منشاء الہی سے ہوتے ہیں. میں نے بند کر دیا تھا نا آن لائن، صبح نہیں ہوتے تھے نا. رات کے 12 بجے پھر آپ نے 12 بجے قریب کیا ہوگا نوٹس آپ لوگوں کو. 11-12 بجے گیا تھا نا. کہاں سے آیا تھا؟ کہ میری مخلوق کو محروم نہ کرو، ان کو ذکر پہنچاؤ. کبھی 12 بجے نوٹیفیکیشن گیا ہے؟ کبھی کوئی بھیجتا ہے؟ پہلے سوچے میں جا کر ہوں 12 بجے 1:30 بجے نوٹس پہ. یہاں سے تھوڑی جاتا ہے وہ، تو مطلب باہر سسٹم ہے نا ہمارا. میں تھوڑی بھیجتا ہوں، بہت دیر لگتی اس میں. اسی رات صبح، یعنی صبح کا انتظار نہیں کیا گیا، صبح کا انتظار نہیں کیا گیا. کیوں کہ میری مخلوق کو محروم نہ کرو، اس ذکر کے لیے مجبور ان کو ذکر کراؤ اور ذکر کر. اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے ذکر سے، مجھے بتا. 12 بجے نوٹیفیکیشن گیا، حالانکہ کافی دن بند رہا ہے نا ہمارا، یہ بہت دن بند رہا. مجھ سے پوچھا اب آج کل ہی پوچھے تھے جی بند کیوں کیا تھا، شروع کیوں کیا؟ مجھے ایک شخص کہتا ہے آج کیا آپ نے پہلے بند کیوں کیا اس کو، آج شروع کیوں کیا؟ میں کہ بہت عمدہ سلام کیا. بند بھی اس نے کرایا تھا، شروع بھی اس نے کرایا. بند اس نے کیوں کرایا؟ میں کہ سنو ایک بات، یہ بھی بڑی خوبصورت بات آپ کو بتا رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالی قادر ہے، مطلق ہے، سب کچھ دے سکتا ہے. دے سکتا ہی نہیں. آپ کے دل میں نہ تب بھی دے سکتا ہے، آپ نہ مانگے تب بھی دے سکتا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے. اور اگر ہم کو جانتا نہیں، وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے. آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. اوہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مجھے چاہیے تھا. ہمارا تو یہ حال ہے، دیتا نہیں، کرتا نہیں ایسے. اس نے کیا کہا ہے، مانگو میرے سے. شرط رکھ دی کہ دعا تو کرے گا تو دوں گا. وجہ کیا ہے اس میں؟ ابھی سننے والی بات. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے بندے کے لیے، اس نے سنت بنائی ہے کہ جب تک تیری طلب نہیں ہوگی میں تجھے نہیں دوں گا. تیری طرف سے طلب ہوگی تو پھر میری رحمت کو دیکھ وہ جواب کیا دیتی ہے تجھے. طلب تو پیدا کر کسی چیز کی بھی، کسی چیز کی، کہ میں خالق مطلق ہوں. زمین کے اوپر تجھے میں جنتیں دے دوں گا، جو تو چاہے گا میں دوں گا. لیکن فرق کیا ہے؟ بغیر مانگے نہیں دوں گا. پہلی سٹیج پہ کیا کرنا پڑے گا؟ مانگنا پڑے گا. ورنہ دے سکتا ہے. میں سوچے دعا ہے کیا چیز؟ دعا مقصد یہ ہے کہ بندے کو مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے جھکنا پڑتا ہے اپنے رب کی طرف. ورنہ دینے کو سب کچھ دے سکتا ہے. تو اس نے دعا بنا دی انسان کے لیے کہ تو وہ دعا کر، اور اس دعا کے جتنی تیری طرف سے دکھ ہوگی تو جنتیں مانگ میں دنیا میں دوں گا. کوئی ایسے میں تو خالق ہوں، میں تو دے سکتا ہوں، ہر چیز دے سکتا ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں. جنت کا کیا انتظار کرتا ہے، دنیا میں تجھے سب کچھ دے دوں. تو پتہ ہی کیا کہ طلب پر ملتا ہے. یہ سلسلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ خالص ہے، یہ تصوف ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. یہ جو آپ لائے خالص اللہ کی ملنے ہیں، اپنے اللہ سے جڑنے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. اس میں تصفیہ اور تزکیہ کا معاملہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ طلب ہوگی، اگر ان مریدین کی طلب ہوگی تو میں دیتا چلا جاؤں گا، اور جس مرید میں طلب نہیں ہوگی میں اس کو نہیں دوں گا. اور جتنی اس کی طلب ہوگی اتنی اس کو دوں گا. جتنی آپ اپنی طلب بڑھائیں، خدا کی قسم اتنی فیض آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا. ایک ہی مرید، ایک ہی شیخ کے 50 مرید ہیں اور 50 مختلف مقامات پر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذکر بھی وہی بتا رہا ہے، بیٹھتے بھی اس کے ساتھ ہیں، ذکر بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں،
کلمات بھی وہی درجات ہے. فرق کیوں ہے درجات میں؟ کیونکہ اس کی طلب اس سے زیادہ ہے. اس کی طلب اس کی زیادہ ہے. جس کی طلب زیادہ ہوگی اس کو زیادہ اللہ فیض پہنچا دے گا. اور طلب کے لیے ضروری نہیں ہے آپ بے شک کہیں ہزاروں میل دور ہیں, 3000 میل دور ہیں, وہاں بھی طلب کر رہے ہیں, آپ کو فیض وہیں پہنچ رہا ہے. ان سے پہنچتے ہیں جو پیر کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو شیخ کے ساتھ بیٹھے اس سے کہیں اس کو پہنچ رہا ہے جس کی طلب اس سے زیادہ ہے. اگر ان کی طلب کم ہے تو پتہ کیا چلا کہ ہر چیز جب کسی شیخ کے پاس مشایخ کرام کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ بے اذن اللہ ہوتی ہے. ان کی زبان سے تقریر الفاظ باتیں اس وقت ویسی نکلتی ہیں جیسے امام کی اس مجمع کی طلب ہوتی ہے. اگر طلب نہ ہو تو باتیں نہیں نکلتی. کیا عجیب رکھ لیں. جب شیخ کوئی گفتگو کرتا ہے تو مجمع کی طلب پہ کرتا ہے. اگر وہ ڈف ہیں, بالکل ان کے موڈ ہی نہیں ہے, چاہتے ہی کچھ نہیں, تو ادھر ہی بریک لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی طلب نہیں ہے, بند کر, بات ختم. اب میں کہا بات سمجھ آئی کہ وہ بند اس لیے ہوا تھا کہ لوگوں کی طلب ختم ہو گئی تھی, اور شروع اس لیے ہوا کہ کسی نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی عورت ہوگی یا کوئی مرد ہوگا, کوئی ہوگا جو سنتا ہوگا, اس نے دعا اللہ کا یہ ذکر بند ہو گیا تو ذکر تو جاری فرما دے. ہماری قسمت میں ذکر تھا, ہم سنتے تھے, اللہ نے 1 منٹ نہیں لگایا, رات کے 12-1 بجے کہتے ذکر جاری کر دو. صبح سے پہلے فجر ہوگی تو اس میں ذکر ہوگا, میرا نام ہوگا. تو طلب صادق ہو انسان کی. ملتا کوئی انسان کسی کو کوئی شیخ نہیں دے سکتا, کوئی پیر کسی کو نہیں دے سکتا. طلب صادق رکھو الحمدللہ, اللہ دینا شروع کر دیتا ہے. چاہے اس مجمع میں بیٹھے ہو, طلب صادق لے کے آیا کرو کہ اللہ تعالیٰ بس ہم تو اتنی طلب تیری لے کے آ رہے ہیں, تو ہمارا ہو جا. اپنی محبت کو بڑھائے انسان دل کے اندر, اللہ کے ساتھ نسبت کی ترقی کرائے, اپنے آپ وجود کے اندر اللہ کو جاگے, ہر وقت اس طرح خیال رکھے کہ اللہ دے دے, اللہ دے دے, اللہ دے دے, تو آ جا, تو آ جا, تو آ جا. بس اللہ تعالیٰ کا ٹھیک. جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ پہ فیض پہنچنا شروع ہو جائے گا. کیسے مزے لے کے جائیں گے وہ آپ کے, کیسے آج ذکر بڑا مزیدار تھا. میں تو سوتا رہا, مجھے تو پتہ نہیں چلا. کوئی جاگ رہا ہوتا ہے, کوئی سو رہا ہوتا ہے, کوئی لوٹ رہا ہوتا ہے. ایک ہی مجلس میں انسان کے مختلف واقعات ہوتے ہیں. تو اپنے طلبوں کو بھی جگاؤ بھائی صاحب. ہر سلسلہ یہ تو بھای پیور سلسلہ ہے نقشبندی, سمجھے نا. یہاں تو کام بالکل پیور چلتا ہے, یہاں بناوٹ نہیں ہے کہ میں بناوٹ سے کوئی کام کروں. دل کرتا ہے طلب پر کہ آج بھی زہر ذکر کیا جائے, وہ بھی طلب ہی ہوتی ہے, تو زہر شروع ہو جاتا ہے. دم کیا ہے تو دم شروع ہو جاتا ہے, بجائے خاص جگہ کے جہاں پر کوئی ایسے چکر ہے کہ بھئی جگڑ شگڑ کے, تو وہاں تو سوچ کے کرتا ہے آدمی. لیکن عام مجالس میں شیخ کا نہیں چلتا, بلکہ کیا ہے پبلک کا چلتا ہے. جو طلب مانگتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسے شروع ہو جاؤ. کوئی یہاں ہمارے یہاں سے دستور نہیں چلتا کہ بناوٹ سے کام ہو, آج یہ ہو جائے, آج فلاں ہو جائے. نہیں, آپ دیکھیں گے جیسے نقشبندی سلسلہ بنیادی وہی ہے, لیکن جیسے جیسے لوگوں کے مزاج بدلتے چلے جاتے ہیں اسی رنگ میں سلسلے کا اذکار بدلتے رہتے ہیں, تاکہ انسان کو فیض پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا. مقصد کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کے رسول کی فرمانبرداری برداری آ جائے اور ہم اچھے انسان مسلمان بن کے وہی دین جو صحابہ کرام کا 1 انچ نہ بدلے. جو پریکٹس حضرت عمر نے کی, جو پریکٹس ابوبکر صدیق نے کی, جو حضرت علی نے کی, اس میں ہماری پریکٹس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کتنے بڑے صوفی ہم ہو جائیں. یہ نہیں کہ ان کا دین اور تھا ہمارا نہیں, بالکل وہی دین الحمدللہ, 1 انچ نہیں بدلے گا. بس یہ ہے کہ حاصل کرنے کا طریقہ مختلف ہے. ان کے پاس رسالت مآب خود موجود تھے اللہ, تو ان کو تو ماشاءاللہ کچھ اور فیض تھا, لیکن ہم دور ہیں, ہمارے لیے کچھ اور اہتمام کر دیا گیا. لیکن اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اسی دین پہ انسان آ جاتا ہے ترقی کرتے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس روحانی سلسلوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج دل میں یہ خیال ہے تو میں اس پہ ایکسپلین کر دیا آپ کو تھوڑی بات. اللہ کرے ہماری بات سمجھ میں آ جائے, ذکر کی ہمیں سمجھ آ جائے, اور اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں.